حسیب الحسن صدیقی صاحب، آج آپ سے ہماری جو ملاقات ہوئی، ہم اس میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سود لینے اور سود دینے سے متعلق آپ اسلامی کیا طریقہ کار ہے، ذرا ہم کو بتائیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا۔ قرآن کی اس آیت سے سود کے صحیح حرام ہونے کا علم ہمیں ملا، اور سود کے حرام ہونے کی وجوہات پہ ائمہ مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ سود اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے کے منقطع ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور کاروبار میں توکل علی اللہ، انسان لاکھوں کا سرمایہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی توکل علی اللہ پہ منافع ہوگا کتنا ہوگا، نقصان ہوگا کیا ہوگا، اللہ عالم، اس لیے یہ حلال ہے، اور سود میں نفع متعین ہے، اور اس لیے اللہ نے اس کو حرام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی کراہت کو، سود کی خرابی کو بیان فرمانے کے لیے اس طرح سے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اس کی خرابی کو سمجھیں کہ جس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ ہوتا ہے، کہ سود کا ایک درہم لینا ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کا جیسا گناہ ہے، جس کی کتابوں میں آیا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، سود خور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طریقے سے کھڑا ہوگا جیسا دنیا میں کوئی شہرزادہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیٹ بڑے بڑے گنبد کی طرح ہوں گے جس میں سانپ بھرے ہوئے ہوں گے۔ سود خور کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ تو سود دینے والا بھی گنہگار ہے، سود لینے والا دونوں گنہگار ہے، اور قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ حرام ہے، اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا لازم و ضروری ہے۔ اچھا مولانا، یہ بتائیے کہ آئے دن حیدرآباد کے پرانے شہر میں سود خوروں کا ظلم و ستم، ان کی ہراسانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کل ہی کا ایک واقعہ ہے، محمد جاوید نامی ایک لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سود خوروں کے ظلم اور ہراسانی کے بارے میں آپ وہ بتائیے۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا اللہ کے لیے قرض حسنہ؟ قرض حسنہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اس کی سہولت کے حساب سے ادا کرنے کی مہلت دینا، یہ ہے قرض حسنہ۔ اور آج مسلم معاشرے سے قرض حسنہ کی روایت ختم ہوتی جا رہی، جس کی وجہ سے لوگ سود کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست احباب پریشان ہے تو ہم اس کی مالی مدد کرنا۔ تو آج مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، مالی مدد نہ کرنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی ان گندگیوں میں پھنستے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سود کی لعنت بڑھتی جا رہی ہے۔ سود کی لعنت کو ختم کرنا ہے تو ہر انسان اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گرد و پیش، اپنے دوست احباب میں ضرورت مندوں کا خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اس قابل بنایا، اس حیثیت سے نواز اللہ تعالیٰ نے اس کو، تو ان کو قرض حسنہ دیے تو سود کا سلسلہ خود بخود ختم ہوتا ہے۔ نہیں، میں آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ سود خوروں کا جو ظلم اور ہراسانی ہے پرانے شہر میں، یہ سود خوروں کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ ان سے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا نا، اگر ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے رہیں تو آدمی سود خوروں کے پاس جائے گا نہیں۔ مجبوری کی صورت میں جا رہے ہیں نا لوگ، اللہ کے مجبور ہو کے بھی جانا یہ بھی حلال نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام۔ اور پھر آج کل کس لیے سود لیے جا رہے ہیں؟ فرض کر لو کوئی آدمی شادی کی دعوت آئی، رشتہ داروں میں گفٹ دینا ہے، بچی کی شادی ہے، شادی میں دلہے والوں کی طرف سے کھانے کا مطالبہ ہوا ہے، یا جوڑے کی رقم دینا ہے، یا گاڑی کا مطالبہ ہوا ہے، ان تمام مطالبات کو پورے کرنے کے لیے آدمی کو سود لینا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آدمی یہی نکاح، یہی شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، سب سے بابرکت اور پسندیدہ شادی اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، مسجد میں نکاح پڑھایا جائے، چند آدمی کو حسب حیثیت جو ہو
محاذر ان کے سامنے رکھا جائے، وہ کھا لے اور کوئی مطالبہ نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں سود کے یہ جو ناجائز دھندوں میں لوگ آج ملوث ہوتے جا رہے، خود بخود اس سے بچنے کی راہ نکل آئیں گے۔ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ سود اور فائنانس اور لون، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ عوام کو بتائیے۔ دیکھیے سود اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ایک تو دینے کا وقت متعین ہو اور اس میں اضافہ لیا جائے، اور اس میں اضافہ جو لیا جا رہا ہے یہی تو اصل میں سود ہے۔ فرض کر لیجئے رحیم نے کریم کو 100 روپیہ دیا اور 100 ہی روپیہ اگر اس نے اس کو واپس کیا، یہ سود میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن رحیم نے کریم کو 100 روپیہ دیا اور 100 کی جگہ اس میں 101 روپیہ بھی اگر لے رہا، 105 بھی لے رہا ہے، یہ سود ہے اور یہی حرام ہے۔ اور اس کی خرابیوں کو بتانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے اس کا 1 درہم کا دانہ۔